الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور قابل قدر خواتین اسلام، اس آیت کریمہ میں فرمان شاہی بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے کا اللہ انٹروڈیوس کرا رہے۔ اس مہینے کی عظمت اور شرافت کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ۔ یہاں رک کے سمجھنے کی بات یہ ہے مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق مہینہ یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، یعنی اگلا چاند نظر آنے تک۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مہینے کا ڈیفینیشن بدل گئے جیسا دکھتا کہ کسی کے پاس مہینہ 5 دن کا ہی رہتا، کئی کو بولے تو رمضان کے قدر وہ شروع کے 4-5 دن ہی نظر آ، ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے پاس مہینہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کسی کے پاس رہتا مگر خالی دن میں رمضان کے مہینے کی قدر نظر آتی، اور راتوں میں جیسا افطار کرے آزاد ہو جاتا۔ جیسا رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو آزاد کرتے، ویسا ہمارے لوگ افطار کرنے کے بعد ہی آزاد ہو گئے جیسا دکھ۔ اور بعض کا حال یہ ہے کہ شروع میں ابھی ان کو ہوا ہی نہیں لگتی، آخر کے بڑے راتوں کو تلاش کرتے رہتے، بڑے روزے اور بڑی راتیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس معاملے میں اللہ کے ارشادات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان، یعنی پورے کمپلیٹ مہینے کا پیکج دیا جا رہا ہے۔ دن جس قدر قابل احترام ہے، راتیں بھی اتنی ہی معزز اور محترم ہیں۔ جس طرح اس میں خیر لٹایا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کا خاص فضل بندوں پہ اڑیلا جاتا ہے۔ اس لیے دن اور رات کی یکساں قدر کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دن میں روزہ رکھے تک تو وہ شریف بن کے رہتے، مگر افطار کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ منہ پہ پانی آتا، ذرا باتوں میں بھی فری ہو جاتے، پھر اس کے بعد جھوٹ بھی، غیبتاں بھی اور ادھر ادھر کے گپے مارنا بھی شروع ہو جاتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ رمضان کا مہینہ خالی دن کا چل رہا ہے ان کے پاس، یہ مہینے میں رات ایڈ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جیسے دن میں روزے کا احترام کر کے ہم بہت اہتمام سے وقت گزارتے ہیں، افطار کے بعد بھی ہمیں اسی اہتمام کے ساتھ راتوں کو بھی گزارنا چاہیے۔ ویسٹ ٹائم کو لغو اور لایانی چیزوں میں نہیں کھپانا چاہیے، یہ بہت بڑے خسارے کی بات۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دن ہو یا رات، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہے، چاہے وہ سحر ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے افطار ہو، اور تراویح کی نماز ہو، اور اس میں کیے جانے والے خیر خیرات ہو، سب کا علم رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے کا جب اللہ ذکر فرما رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کا مہینہ ہے۔ جب شاہی فرمان میں اس کا اعلان ہو رہا ہے تو ہم گناہگار بندوں کو توجہ کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہاں یہ ضروری ہے، جیسے روزے رکھنا فرض اور ضروری ہے، ایسے ہی رمضان کا علم حاصل کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک علم نہیں ہے، دوسرے اگر رمضان کا علم ہے بھی تو یقین نہیں ہے، تو دونوں باتیں ضروری ہے، علم بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ جیسے رمضان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو پہلے سے اللہ تبارک و تعالی جنت، اللہ اکبر، کیسی جگہ کا نام ہے جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا، ایسی ہائی فائی جگہ کا نام جنت ہے۔ تو پھر اس کو بھی اللہ سجاتے ہیں رمضان کے لیے، اور جب پہلی رات آتی ہے تو اس میں ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، خود اہل جنت باہر نکل کے پوچھتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہے، آج فضا بدلی ہوئی ہے، موسم بدلا ہوا ہے، تو پھر کہتے ہیں آج تو رمضان کی رات شروع ہو گئی۔ اس لیے جنت کا ماحول اتنا سہانا ہو گیا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، جن لوگوں کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، وہ اس زمین پر بستے ہوئے بھی
زمین آسمان کی کیفیت کو بدلا ہوا پاتے ہیں، اس کے اثرات